السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوشی عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ بہت سارے حضرات کے یہاں جب اللہ رب العزت بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو بہت سے حضرات کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ منہ اترا رہتا ہے ان کا، مطلب ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جس کو بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے یا کسی کو بیٹی جیسی نعمت سے نواز دے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اچھے سے کرتے ہیں اور پرورش کے ساتھ ساتھ اس کا اچھا نظم کرتے ہیں اور اس سے امیدیں لگاتے ہیں۔ حالانکہ جب وہی بیٹا جوان ہوتا ہے تو وہی بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ وہی بیٹا کہ جس کے پیدا ہونے پر آپ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، یہ وہی بیٹا ہے جو آج آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور جو بیٹی ایک گھر کی رونق ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی بیٹی جیسی نعمت ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ کسی کو بیٹے عطا فرما دیتا ہے تو کسی کو بیٹی عطا فرما دیتا ہے تو کسی کو دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ بیٹی وہ بڑے بڑے کام کر جاتی ہے کہ جو آج کے دور میں وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا، جس گھر کے اندر بیٹی نہ ہو، جس گھر کے اندر ماں نہ ہو، جس گھر کے اندر بہن نہ ہو تو وہ گھر سنا سنا سا لگتا ہے۔ ایک بات بتائیے، آج مجھے آپ لوگوں سے سب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم بیٹے ہی چاہتے رہیں گے تو آپ کا جب بیٹا جوان ہوگا تو کیا آپ اس کی شادی کیا لڑکوں سے کراؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو تو پورا نظام چلانا ہے۔ اس کو تو دنیا کے اندر بیٹیاں ہی بھیجنی ہے اور بیٹے ہی بھیجنے ہیں۔ اور جو باپ بے غیرت کہ اپنی بیٹی پیدا ہونے پر، اپنی پوتی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے بندے کبھی یہ تو بیٹھ کر سوچ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو کس کی گود سے پیدا ہوا تھا، کس کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا تو، اور کس کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا؟ بھائی تو بھی تو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ہم اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں اپنی بہوؤں کے اوپر کہ بیٹے کو جنم نہیں دیا، بیٹی کو جنم دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ بیٹی ایک رحمت ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلے کا دور جو سٹارٹ ہوا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کرائے پتہ لگاتے ہیں کہ لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی دفن کر دیا۔ یہ تو شکر ہے مالک کا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ جیسی چیز یہاں سے بندی ہو گئی کہ انسان کیا سے کیا کر رہا تھا۔ لیکن اب افسوس کے صد افسوس کہنا پڑتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے
اس پہ ایسی ہائے ہائے لگاتے ہیں، ایسی کل کل لگاتے ہیں۔ میں نے ایسے کچھ چہرے دیکھے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل میں گیا اذان پڑھنے کے، سب کے چہرے اترے پڑے ہیں، سب کے چہرے بکھرے پڑے ہیں کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، ہے یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی باتیں بری لگتی ہیں، اور اللہ رب العزت چند ہی دنوں میں وہ اپنی دی ہوئی نعمت کی واپسی بھی لے لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر دانی کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر اضافہ فرمائے گا، لیکن اگر اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ اگر ہم نے اگر اللہ نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی ہے، اور ہم وہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار بھی ہوتا ہے، مشین کے اندر بھی جاتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی صحیح طرح، اس کو نعمت کے طور پر جو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی، ہم نے اس کی صحیح رکھوالی نہیں کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور خدا نخواستہ وہ نعمت اللہ کے پاس چلی گئی، تو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہم کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ وہ بچہ پوچھے گا ہم سے کہ میرے اندر کیا کمی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ آج ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ انصاف کی جگہ ہوگی، وہاں کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، کوئی جج کام نہیں آئے گا، کوئی دوست، کوئی ماں باپ، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے بچے کا وہ سمجھ لو ختم کر دیا، تو قیامت کے دن یہی بچہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور پوچھے گا کہ ہم نے کیا جرم کیا تھا، کہ ہمارا بھی تو حق تھا اس دنیا کے اندر آنے کا۔ پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کل قیامت کے دن ہم سے منہ پھیرا، چہرہ پھیر لیا، تو ہم کس کے ٹھکانے سے جنت میں جائیں گے؟ تو ذرا سوچو۔ ہم گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں یہ بھی ناسمجھ والی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ دین ان کے پاس ہوتا نہیں، علم ان کے پاس ہوتا نہیں، اور جاہلوں والی بات کرتے ہیں کہ لو جی ہماری بہو کے پاس تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ بھائی بیٹی کیا اللہ سے درخواست کی تھی کہ بیٹی پیدا ہو جائے؟ کیا اللہ سے وہ ڈائریکٹ مل کر آئی تھی کہ بیٹی پیدا ہو جائے؟ میرے بھائیوں صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے جس وقت بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ خوشیاں مناتے ہو، اس طرح بیٹی پیدا ہونے پر خوشیاں منایا کرو۔ جس طرح آپ بیٹے کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، اسی طریقے سے بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کیا کرو۔ ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے، ہم منہ منانے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور ایسے صدمے کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا پتہ نہیں کیا مال لٹ گیا ہو، کیا ہمارے پر کیا قیامت گزر رہی ہو، اس طریقے سے ہمارے حالات ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرنا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا جو آج کچھ جو ہمیں ملتا ہے وہ بیٹیوں کے نصیب سے ملتا ہے۔ اور میں ان بھائیوں سے، ان باپ سے، ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کمائی کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو اپنی بہنوں کو خوب دیا کرو، اپنی ماں پہ خوب لٹایا کرو، اور اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو اچھے سے اچھا اپنی جیب کی حیثیت سے ان پہ خرچ کیا کرو، تاکہ تمہاری رزق کے اندر، تمہاری کمائی کے اندر برکتیں پیدا ہو سکیں۔ آج کہتے ہیں جی ہم پریشان ہیں، آج کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آج کہتے ہیں کہ ہم مال ادھر سے کماتے ہیں ادھر خرچ ہو جاتا ہے۔ حلال جب کماؤ گے تو انشاءاللہ اس کے اندر برکتیں آئیں گی، اور جب حرام کماؤ گے آئے گا بعد میں دینے کی ٹینشن پہلے ہو جائے گی کھڑی کہ فلاں کا دینا ہے۔ تو اسی لیے میں تمام تر اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے جو ساس سسر جو ہوتے ہیں بہو کے، وہ جو بہوؤں کو
ہر بات پہ طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی. ان سے ہاتھ جوڑ کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے طعنوں سے باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اسی بیٹی کا ہاتھ ہوگا، گریبان ہاتھ آپ کا ہوگا، وہ بیٹی پوچھے گی بتاؤ میرے سے کیا غلطی ہوئی تھی. تو اسی لیے خدا کے واسطے کچھ ڈر کچھ خوف اپنے دل کے اندر اللہ کا پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائیں. اگر میرے بھائیوں ہم یہی بے دینی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا. اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں ہر چیز کا ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں حساب دینا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بیٹیوں کی بھائی بہنوں کی اور ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو صاحب تک کہ آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.